مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو میں ترکوں کے عقائد جو عقائد اہل سنت صحابہ علیہم الرضوان کے عقائد، دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کے عقائد سے مطابقت رکھتے ہیں، ان عقائد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ یہی عقائد تمام مسلمانوں کے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ عقائد کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے۔ ایک عرصے تک بڑے صغیر کے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا گیا کہ مزارات، فاتحہ اور صلاۃ والسلام بڑے صغیر تک محدود بدعات ہیں، مگر آج ترکی ڈراموں کے ذریعے یہ بات ہر جگہ پہنچ چکی ہے کہ مزارات سے فیض، فاتحہ اور صلاۃ والسلام تو دراصل سواد اعظم یعنی بڑی جماعت جو صحابہ علیہم الرضوان کی سنت پہ چل رہے ہیں انہی کے اعمال ہیں۔ سامعین کرام، ترکوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دیدنی ہے۔ ڈرامہ سیریل ریلیز اتغل نے ان کی روایات بیان کی ہیں جن سے ان کا عشق رسول جھلکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی ڈرامے میں بار بار گردان، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر سینے پہ ادب سے ہاتھ رکھنا اور بہترین اخلاق، داڑھی اور امامہ، یہ سب حضور اور صحابہ علیہم الرضوان کی سنتیں ہیں جن میں سے اکثر عرب فراموش کر چکے ہیں، اور یہ سنتیں تمام اب ترکوں اور مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ رکھی ہوئی ہیں، خاص کر امامہ شریف، جبکہ عرب جو ہے امامہ کو ترک کر کے ایک مخصوص رومال پہننے لگے ہیں۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم دو عقائد پہ خاص طور پہ بحث کریں گے جو سواد اعظم یا بڑی جماعت کے عقائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث حوالہ اسکرین پہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کہ میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ غالب رہے گا اور کوئی مخالفت ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث سیاستہ میں مذکور ہے۔ سواد اعظم کے دو عقائد جو دنیا میں رائج ہیں، ایک مزارات سے فیض حاصل کرنا یعنی توسل فی الاولیاء اور مزارات بنانا وغیرہ، اور دوسرا ندائے یا رسول اللہ کے۔ آیا یہ دونوں عقائد سواد اعظم یا بڑی جماعت کے ہی عقائد ہیں یا صرف بڑے صغیر میں رائج ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے عقیدہ یا رسول اللہ کہنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، عرب و عجم دونوں میں رائج ہے، جیسا کہ سامنے اسکرین شاٹ پہ عربوں سے لے کے عجم میں ایران، شام، مصر، فلسطین، لبنان وغیرہ میں ندائے یا رسول اللہ کو شرک سمجھنے کے بجائے اہل سنت اور سواد اعظم کا عقیدہ مانا جاتا ہے۔ ترکی ڈرامے ریلیز ارطغرل میں تو بار بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی گردان پہلے سیزن میں جاری رہی ہے۔ آج بھی ترکی صحیح العقیدہ سواد اعظم اہل سنت مسلمانوں کا قلعہ ہے۔ آئیے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ترک صدر رجب طیب اردگان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت کا اظہار دیکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران ترک صدر نے والہانہ انداز میں نعت مبارک پڑھی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Aşkın ile meydana geldim ya Resulallah, derdin ile devrana girdim ya Resulallah. Zikrullah'ın asarı terk ettirir ayarı, aşıkların hemyarı gördüm ya Resulallah. Lütfundur her dem ona, kim gide haktan yana, cümle muhtaçtır sana, bildim ya Resulallah. Baş açık, sine üryan, gözyaşlı ciğer büryan, canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah. Zatına doğru özüm, açılmıştır can gözüm, haki payine yüzüm, sürdüm ya Resulallah. Kalp bir özgekan imiş, zatında bürhan imiş, üstadda mihman imiş, duydum ya Resulallah. کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، جن کے دل میں حب نبی بستا ہو ان کا لہجہ ہی ایسا درد بھرا ہو سکتا ہے۔
سامعین کرام، ڈرامہ سیریل ریلیز الطغل میں جو کچھ دکھایا گیا اس پر کچھ حلقوں کو شدید تنقید کا سامنا ہے، خصوصاً وہی حلقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک و فاتحہ پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ عرب و عجم میں یہ اہل سنت کا شعار ہے، نہ کہ صرف برصغیر میں یہ رائج ہے، یعنی یا رسول اللہ کہنا اور فاتحہ پڑھنا ایصال ثواب کے لیے۔ ان عقائد کو کبھی بریلوی عقائد کہہ کے مذاق اڑایا جاتا ہے مخالفین کے مطابق، تو کبھی اسے برصغیر میں ہندوانہ رسموں کا اثر کہا جاتا ہے۔ تاہم اہل سنت کہ یہ تمام عقائد پوری دنیا میں اکثریت کے عمل کے ساتھ رائج ہیں۔ اب مخالفین بھی آہستہ آہستہ اپنا موقف تبدیل کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے میلاد النبی کو بھی بدعت کہا جاتا تھا، اب سیرت النبی اور میلاد النبی دنیا بھر کے ممالک میں منائی جا رہی ہے، اور 12 ربیع الاول کو باقاعدہ چھٹی بھی ہونے لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں ریلیز الطغل وغیرہ کے بارے میں۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان، تو وہ تمہارے بریلوی بھائی تھے نا، وہ تو تمہاری برادری کے تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے۔ لیلہ یا ربی الفاتحہ۔ مولانا صاحب نے بھی مان لیا کہ ترکی عقائد اہل سنت کے ہی عقائد ہیں، اور یہ عقائد صرف برصغیر میں رائج نہیں ہیں۔ سامعین کرام، ساری دنیا میں موجود بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین اور صحابہ علیہم رضوان کے صدیوں پرانے مزارات شاہد ہیں کہ مزارات کے ماننے والے اہل سنت اور سواد اعظم ہی ہیں۔ اسی طرح کئی سردار الطغل غازی، ان کے رفقا آل و اولاد اور بعد میں آنے والے سلطانوں، ان کے وزراء، عمرہ، شہداء کے مزارات ثابت کرتے ہیں کہ مزارات کے دشمن تو بہت ہی بات کی پیداوار ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح ترکوں کا عشق رسول بھی مثالی ہے۔ ترکوں کے عشق رسول علیہ السلام کی ایک اعلیٰ مثال مسجد نبوی کی محی العقول تعمیر ہے۔ مسجد نبوی کو جس عقیدت سے تعمیر کیا گیا وہ بے نظیر اور تاریخ کا ایک علیحدہ باب ہے۔ اس پر جلد ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آپ کو ترکوں کے عشق رسول علیہ السلام کی ایک اور زندہ مثال دکھاتے ہیں۔ 100 سال سے مدینہ کے ترکی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ریل کا یہ 700 پرانا انجن آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے اسکرین پہ، یہ کیوں کھڑا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی اپنے وقت کے بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے خلافت میں استنبول سے مدینہ جانے کے لیے ٹرین سروس شروع کی گئی۔ ابھی بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی اور ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کو ہوا کرتا تھا۔ مکمل تیاریاں ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی اسٹیشن پہ سلطان عبدالحمید ثانی کو اوپننگ کے لیے بلایا گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بھڑبڑ آوازیں نکال رہا ہے تو سلطان عبدالحمید غضبناک ہو گئے اور کچرا اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، حضور کے شہر میں اتنی تیز آواز، یہاں سے تو عرش تک ادب کیا جاتا ہے۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہونے کو ہے اس وقت سے جو انجن اس کو بند کر دیا گیا، اور وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے جو ترکی اسٹیشنز کے نام سے مشہور ہے۔ اس قدر ادب کہ وہ انجن کے بلند آواز کو بھی شعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کرتے تھے، تو سوچو وہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتے ہوں گے۔ یہ عشق تھا، یہ ادب تھا جو ان کے سینوں میں موزن تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق و ادب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ سلطان عبدالحمید نے جب جرمنی کے ساتھ ریلوے لائن کا معاہدہ کیا تھا تو ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جب کاریگر کام کرتے ہوئے مدینہ پاک سے 20 کلومیٹر دور رہ جائیں گے تو اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ لیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں شور کی آواز نہ آئے۔ اللہ اللہ کیسے مؤدب تھے وہ لوگ۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔